آزادی صحافت کے متوالے، آزادی صحافت کے، آزادی اظہار کے مغنی ایک اور مرتبہ عریاں ہوئے، اور عریاں بھی بے نقاب بھی اتنی شان سے ہوئے کہ علمان الحفیظ، وہ سرکار جو آزادی اظہار کی دعوے دار تھی اپوزیشن میں رہتے ہوئے، جس کے رہتے ہوئے کئی مرتبہ پہلے بھی اب بول نیوز کو بند کیا جا چکا ہے، کبھی بول نیوز کے ساتھ کیبل پر چھیڑ چھاڑ کی جاتی ہے، کبھی اسے پیمرا کے آگے کر دیا جاتا ہے، اور کبھی وزارت اطلاعات اس پر اپنا غصہ اتارتی دکھائی دیتی ہے۔ وزارت اطلاعات کی اگر ہم بات کریں تو وہ انمول رتن جو اس وقت آپ کو ٹیلی ویژن اسکرین پر نظر آ رہا ہے، اس کا بس نہیں چلتا کہ کس طرح بول نیوز کے ہیڈ آفس کو، بول نیوز کے اس آفس کو جہاں سے بیٹھ کر میں آپ سے گفتگو کی حسرت پوری کر رہا ہوں، کس طرح سے یہاں اپنا ذاتی جھنڈا گاڑ کر اسے اپنی ریاست، اپنی باج گزار ریاست، مفتوحہ علاقہ تسلیم کروا دیں۔ وہ تو شکر ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نامی فلائٹ ہیں، وگرنہ اگر کہیں غلطی سے جنتی دروازے کے قریبی فواد دی گریٹ چودھری، وہ جو کبھی قاف لیگ، کبھی پاکستان پیپلز پارٹی اور کبھی پاکستان تحریک انصاف کے وزیر بنتے ہیں، وہ جو ہر مرتبہ ہر حکومت میں، چاہے جمہوری آمریت ہو چاہے کوئی اور، وہ جو ہر مرتبہ وزارت کے لیے دستیاب ہوتے ہیں، وہ جو کبھی یوسف رضا گیلانی کو جمہوریت کے لیے لازم و ملزوم اور ناگزیر بتاتے ہیں، اور کبھی جن کے لیے عمران خان کو بابا قوم ڈکلیئر کرنا بہت زیادہ ضروری ہو جاتا ہے، سوال نہ کیا جائے اس سرکار سے، سوال نہ کیا جائے میرے فواد دی گریٹ چودھری سے۔ پیمرا کو ایک مرتبہ پھر اشارہ کیا گیا، اور اس مرتبہ بھی ہفتے کے آخری دنوں میں یہ چال چلی گئی ہے تاکہ آپ کسی طرح سے یہ سارے معاملات کو ریزالو نہ کروا سکیں۔ اس سے پہلے بھی جب کبھی بھی شب خون مارا گیا بول پر، اس کے لیے ہفتے کے آخری ایام کا ہی سہارا لیا جاتا رہا ہے۔ وزیر اعظم کی اگر ہم بات کریں تو وزیر اعظم ابھی تک اللہ کا شکر ہے کرسی پہ تو موجود ہیں، لیکن ہر مرتبہ کی طرح اس مرتبہ بھی ان کا ذکر خیر، بس ہم اخلاقاً ہی یہ حسرت پوری کر رہے ہیں کیونکہ وہ نظر تو کہیں نہیں آ رہے، وہ نظر تو کہیں نہیں آ رہے، شاید کچھ اور معاملات ہیں، اور جن معاملات کا ہم ذکر بھی کریں گے ابھی، وہ معاملات کیا ہیں جن میں وزیر اعظم صاحب مصروف ہیں، ظاہر ہے وہ معاملات اس سے کہیں زیادہ اہمیت کے حامل ہیں، لیکن یہ بات بہرحال تسلیم کی جانی چاہیے کہ وزیر اعظم بننے کے بعد عمران خان صاحب اور ان کی سرکار ماضی میں کیے گئے، یعنی اپوزیشن میں کیے گئے اپنے تمام تر خطبات، اپنے تمام تر نعروں اور اپنے تمام تر دعووں سے بری طرح ہار چکی ہے۔ میڈیا کی تسخیر گویا ریاست نام نہاد مدینہ کے قیام کے لیے ضروری ٹھہری، ایک ایسا اطاعت گزار باج گزار میڈیا جہاں بیٹھ کر کے وزیر اطلاعات، جہاں بیٹھ کر کے وزیر اعظم، جہاں بیٹھ کر کے حکومت کی صرف اور صرف مدحت کی جائے، کوئی ان سے سوال نہ کرے، کوئی ان کی اصلاح احوال کا کوئی ذریعہ ڈھونڈنے کا آرزومند نہ ہو سکے۔ تو یہاں یہ بات تو تسلیم کی جانی چاہیے کہ فواد دی گریٹ چودھری جو ایک مرتبہ پھر وزیر ہیں، اور اس مرتبہ وہ عمران خان کے وزیر ہیں، تبدیلی سرکار کے وزیر ہیں، بول نیوز کو فتح کرنے کے مشن پر لگ چکے ہیں، اور اس مرتبہ وزارت اطلاعات ان کا پوری طرح سے ساتھ دیتی دکھائی دے رہی ہے۔ دوسری جانب پیٹرولیم قیمتوں میں اضافے کی ایک مرتبہ پھر شنید تھی، سنا تھا کہ 6 روپے سے زیادہ 6.5 روپے تقریباً اضافہ جو ہے وہ پروپوز کیا گیا ہے، لیکن حاتم طائی کی قبر پر لات مار کے اس کی قبر کی اور اس کی آرزوؤں کی بے توقیری کے مرتکب ہوئے ہیں میرے منتخب وزیر اعظم۔ انہوں نے نہایت شان تفاخر سے اس اضافے کو مسترد کرتے ہوئے اپنے عوامی اور جمہوری وزیر اعظم ہونے کا ثبوت دے دیا۔ دریں اثنا خبر جس نے عوام پاکستان کی چیخیں نکلوا دی ہیں وہ یہ ہے کہ تاریخ کی بلند ترین سطح پر اس وقت چینی پاکستان میں خیر سے دستیاب ہے۔ اگر آپ مارکیٹ میں چینی لینے کے لیے جائیں تو آپ کو 115 روپے سے چینی ملنا شروع ہوگی، اور انشاءاللہ 120 روپے میں اگر آپ اسے لینے میں کامیاب ہو گئے تو آپ کی قسمت۔ اور چینی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے۔ اس کا جواب کس طرح سے دیا گیا ہے؟ خان صاحب نے فرمایا کہ افغانستان کی طرح کسی بھی ٹیم کو اتنی تیزی سے جگہ بناتے ہوئے ورلڈ کرکٹ میں نہیں دیکھا۔ گویا اب آپ کو اندازہ ہو گیا کہ ہم اور ہمارا مستقبل کن محفوظ انورٹڈ کاماز میں کہہ رہا ہوں، کن محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ یہاں آپ کو اور مجھے چینی دستیاب نہیں، اور خان صاحب اس بات پر ہی خوش ہیں کہ افغانستان کی ٹیم جو ہے وہ ورلڈ کرکٹ میں اپنا مقام
बनवा रही है। दूसरी जानिब अगर हम बात करें TLP कल अदम तहरीक लब्बैक के धरने की, वो सारे मामलात उसी तरह से स्टैंड स्टिल पर हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने इस हवाले से उलमा और मशाइख के इजलास में शिरकत भी की है, उसकी सदारत की है। इस हवाले से अहम तरीन मुशावरत का सिलसिला जारी भी है। ताहम दूसरी जानिब सरकारी वज़ीरों की, वज़रा की, अनमोल रत्नों की ज़ुबानें उसी तरह से आज़ाद हैं। तो गोया इस तरह से जमहूरियत का सफ़र खैर खैरियत से कट रहा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।